وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، کہتے ہیں کہ جی طبرانی کے حوالے سے ایک روایت پیش کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مسلم سے کوئی مسلم معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت دن معاف نہ کرنے والے کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جی میں نے طبرانی صغیر اوسط اور کبیر میں یہ روایت کافی تلاش کی مگر مجھے نہیں ملی۔ کہتے ہیں جی تحقیق کر دیں۔ اچھا جی محترم بھائی، یہ روایت طبرانی اوسط کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت طبرانی اوسط میں بالکل موجود ہے اور طبرانی اوسط کا نمبر 6295 نمبر ہے جی۔ اور اسی روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع کے اندر درج کیا اور اس کو موضوع قرار دیا ہے جی۔ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے یہ۔ 6295 نمبر ہے، یعنی 6295 نمبر طبرانی اوسط کا۔ اس کے بعد یہ روایت امام ابن عساکر نے موجم کے اندر بھی ذکر کی ہے جی۔ جو موجم ہے ان کی، اس کی جلد 2 صفحہ 652 حدیث کا نمبر جی 808 دیکھیں تو آپ کو یہ مل جائے گی۔ اور پھر ابن عساکر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھا ہے غریب من حدیث ابی حدبہ وہو ضعیف جی۔ تو یہ ابو حدبہ ابراہیم بن حدبہ انس بن مالک ہے نا، تو یہ ضعیف ہے، ان کی بیان کردہ روایت کو ابن عساکر نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ پھر جی اس کے علاوہ یہ روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر درج کی ہے، اس کی ایک اور سند کے ساتھ جی۔ تو جس سند کے ساتھ علامہ ابن جوزی نے یہ روایت درج کی ہے نا، تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ وہ بعد میں لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور جو ابن جوزی نے الموضوعات کے اندر سند درج کی ہے اس میں محمد بن یونس القدیمی ہے جی، وہ بھی متروک قسم کا راوی ہے، اس لیے یہ روایت تو ثابت نہیں ہے۔ پھر امام اوکیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو علی ابن قتیبہ ان کے ترجمے میں ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، یہ جو ہے الضعفاء الکبیر میں۔ علی بن قتیبہ الرفائی بصری، اس کے ترجمے میں انہوں نے اس کو ذکر کیا اور اس راوی کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ یحدث عن الثقات، یہ ثقہ راویوں سے بالبواطیل باطل قسم کی روایتیں بیان کرنے والا تھا۔ وما لا اصل لہ، جی اس کی جو ہے نا ومن حدیث ہی، اس کی حدیثوں سے کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے اس کے ترجمے میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے، تو یہ علی بن قتیبہ الرفائی جی یہ باطل روایتیں بیان کرنے والا تھا۔ پھر آگے مزید جی جو ہے حدثنا مالک بن انس عن ابی زبیر عن جابر، تو یہ ابو زبیر جو اس میں ہے اس کی بھی تدلیس ہے، لہذا جی اس کی کوئی بھی صحیح سند ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ روایت موضوع کے درجے کی ہی ہے جی، صحیح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے جی۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی العلی المصنوع کے اندر یہ روایت درج کی ہے ابو حدبہ والی، لہذا روایت ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔